السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس کے بارے میں، تو اس نے کچھ سفارشات پیش کی ہیں، اور اس میں ایک یہ سفارش بھی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو میڈیکل الاؤنس ہے پینشنرز کا اور سرکاری ملازمین کا، جو کہ فریزڈ سطح پر جو ہے وہ مل رہا ہے، تو اس کو بڑھایا جائے، اس کو انفریز کیا جائے اور اس میں اضافہ کیا جائے۔ تو احباب جو ہے وہ کافی کویسچنز کر رہے تھے اس بارے میں، واٹس ایپ پر بھی، اور ایک دو کالز بھی آئیں مجھے، اور انہوں نے کہا جی واقعی یہ 15% اضافہ یعنی ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ یعنی وہ اس کو ایک جو ہے وہ جس طرح سفارش یا تجویز ہے اس سینس میں نہیں لے رہے تھے، بلکہ اس کو ایک فیصلہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اب 15% جو ہے وہ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور شاید اتنا ہی پینشن میں کیا جائے۔ اور پینشنرز جو ہے وہ زیادہ فکر مند تھے کہ اس بارے میں ہمیں کلیئر کیا جائے۔ یہ اس کو ڈاؤن نے بھی رپورٹ کیا ہے، دیگر نیوز چینل نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور اس میں جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہے سلیم مانڈوی والا، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ریونیو۔ تو اس نے جو ہے مالی سال 2026-27 کا جو بجٹ ہے اس میں کچھ پرپوزلز جو ہیں وہ دی ہے۔ تو اس میں کافی ساری پرپوزلز ہیں، اور اس میں ایک یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 15% انکریز ان سیلریز اینڈ ڈی فریزنگ آف میڈیکل الاؤنس فار فیڈرل امپلائیز، 15% تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور میڈیکل الاؤنس جو ہے اس کو ڈی فریز کیا جائے۔ تو بھائی جان یہ سفارشات ہوتی ہیں اور حکومت کی یعنی مرضی ہوتی ہے ان کو تسلیم کرے یا نہیں کرے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ محض ایک سفارشات ہوتی ہیں۔ یہ پچھلے سال بھی، بلکہ ہر سال یہ یعنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی، اسی طرح جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے فائنانس کے بارے میں، تو وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو حکومت چاہتی ہے، اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 7% جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا، اسکیل جو ہے وہ ریوائز ہوں گے، اور 50% جو ہے وہ انہانس کیا جائے گا کنوینس الاؤنس۔ تو یہ حکومت کی طرف سے جو تجویز ہوتی ہے نا وہ فائنلی ہوتی ہے، اسی کو پاس ہونا ہوتا ہے۔ باقی سینٹ کی قائمہ کمیٹی محض اپنی تجاویز دیتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ان کی کوئی تجویز پہ جو ہے وہ حکومت نے عمل کیا ہو۔ میں اس کی مثال پچھلے سال کی آپ کو دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ پچھلے سال کی خبر ہے جناب، 22 جون 2025۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے، وزیر خزانہ نے بجٹ سپیچ میں 10% تنخواہوں میں اضافہ اور 7% پینشن میں اضافے کا اعلان کیا تھا۔ تو اب جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے سلیم مانڈوی والا جو اب سفارش کر رہے ہیں، انہوں نے پچھلے سال بھی سفارش کی تھی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا جائے، پینشنرز کی پینشن میں 20% اضافہ کیا جائے۔ تو آپ پھر دیکھ لیں کہ کیا یہ سینٹ کی جو سفارشات تھی 50% تنخواہوں میں اضافہ ہوا، وہی ہوا جو حکومت نے 10% کہا تھا، وہی ہوا، اور 7% پینشن اضافہ کہا تھا تو 7% ہی پینشن میں اضافہ ہوا، جبکہ قائمہ کمیٹی نے کہا جی 20% اضافہ کیا جائے۔ تو یہ نہیں ہوتا۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7 کی بجائے 20% اضافہ کیا جائے، تو 7% ہی ہوا، 20% تو نہیں ہوا۔ تو اس مرتبہ بھی جو یہ خبر ہے کہ تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا جائے، اور جو میڈیکل الاؤنس وغیرہ ہے اس کو انفریز کیا جائے۔ میڈیکل کی حد تک تو ہو سکتا ہے جب نوٹیفیکیشن آئے بجٹ پاس ہونے کے بعد جولائی کے پہلے ہفتے میں، تو میڈیکل کی حد تک ہو سکتا ہے کہ پینشنرز کا اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا انفریز ہو جائے، اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے، خصوصاً میں پینشنرز کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میڈیکل الاؤنس اگر بڑھانا ہوتا تو یہ چونکہ جو نمبر لینے ہوتے ہیں، واہ کرانی ہوتی ہے حکومت نے، تو اس کا تذکرہ سپیچ میں ضرور ہوتا تھا کہ جی
ہم نے سرکاری ملازمین کے میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ بھی بڑھا دیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف کنوینس الاؤنس جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے۔ تو پینشنرز کا البتہ جو ہے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مے بی وہ بڑھ جائے۔ باقی جہاں تک یہ 15% اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ میں سفارشات ہی ہوتی ہیں، یہ ایک خانہ پوری ہوتی ہے، کارروائی ہوتی ہے، اور ہونا وہی ہوتا ہے جو حکومت نے کرنا ہوتا ہے۔ ہاں تبدیلی ہو سکتی ہے، تجویز ہے، یہ تجویز ہے، کوئی فائنل نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جو 7% تنخواہوں میں اضافہ یا 7% تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا گیا تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت پہ کوئی پریشر آئے بہت بڑا، سیاسی جماعتوں کی طرف سے، ملازمین کی جانب سے، پینشنرز کی جانب سے، تو ایسی تو کوئی بات ہے نہیں۔ سیاسی جماعتیں ساری جو ہے وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، سارے پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات کرتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بجٹ سے پہلے 50% کہا، اب یہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، چیئرمین ہیں، اب یہ 15% کہہ رہے ہیں۔ پچھلے سال کا احوال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو حکومت کرتی ہے، حکومت چاہتی ہے، اور اگر حکومت چاہے گی کہ 7% تنخواہ اور پینشن میں اضافے کی بجائے 10% یا 12% کیا جائے تو ہو جائے گا۔ اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر حکومت کنونس ہو، سیاسی جماعتوں کا دباؤ ہو، جو اتحادی پارٹیز ہوتی ہیں ان کا دباؤ ہو، نہیں جی آپ جو ہے وہ تنخواہیں بڑھائیں، پینشن بڑھائیں، ورنہ بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہونے دیں گے، تو اس قسم کا اگر پریشر آئے تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ محض جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مفادات اور جو ان کے جو ہوتی ہیں چیزیں ان کو حل کرانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تاکہ جو ہے وہ عوام میں ان کے نمبر بھی بنے رہے، ورنہ ان کا اندرون خانہ مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ اب تنخواہوں میں 50% اضافے کا کہہ رہے تھے، اب مقصد انہوں نے کوئی اور نکلوانا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 15% کہہ رہے ہیں، پچھلے سال بھی 50% اور 20%، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ تنخواہوں اور پینشن میں جو ہے وہ اضافہ ہو، کم از کم 20-25% اضافہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کرتی ہے۔ وہ حکومت نے 7% پینشن میں اضافہ کیا ہے اور تنخواہوں میں کیا ہے، اور پنجاب نے تو اس سے بھی مزید کیا ہے، پینشن میں کم 3.5%۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محض سفارشات ہیں، ان کا حقیقت سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت وہی ہے جو حکومت چاہے گی۔ امید ہے یہ جو ہے وہ کلیریفائی ہو گیا ہوگا، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔